الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہمارے پاس ہندوازم اور ہندو مت اور ہندو مذہب جو ہے، اس کے حوالے سے ہم تعارف اور اس کی تاریخ اور ان کے کچھ جو نظریات اور عادات اور رسومات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کل یہاں جو ہے وہ ہما اوسطی نظریہ پر بریک لگائی تھی ہم نے، یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ جو ہما اوسطی نظریہ ہے، اس کا لفظی معنی ہے سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ یہ اس کی بنیاد جو ہے، اصل میں جو ہندو مذہب ہے ان کے جو دیوتا اور معبود ہیں ان کی کثرت ہے، ان کی کثرت ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جب اتنے زیادہ معبود ہیں تو انہوں نے اس کی توجیہ نکالی کہ لوگ اگر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ اتنے زیادہ الہوں کو کیوں پوجتے ہیں، اتنے زیادہ معبودوں کو کیوں پوجتے ہیں، تو انہوں نے اس رد عمل میں یا اس کے جواب میں یہ نظریہ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے۔ یہ نظریہ ہما اوسطی کا نظریہ جو ہے، یہ عقیدہ نہیں، ایک نظریہ ہے بس۔ نظریہ اور عقیدہ میں فرق ہوتا ہے۔ جو نظریہ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں جلدی سے، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی اور ترمیم نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر جو ہے یہ ایک نظریہ جو ہے وہ اخذ کیا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مظہر الدین صدیقی جو ہے، مظہر الدین صدیقی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہما اوسطی جو ہے یہ عقیدہ، اس کا پس منظر یہ کہ تمام دیوتا اور جو دیویاں ہیں، دیوتائیں ہیں یا جو بھی ہے، سارے مظاہر فطرت مثلا ہوا، آگ، پانی، دریا، زلزلے اور وبائیں ایک واحد قوت حیات کے مختلف ظہور کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مختلف اصل میں ان کی برانچز ہیں جو اصل ایک قوت کی طرف لوٹتی ہیں، لیکن اس قوت کے مختلف مظاہر ہیں، اس قوت کے مختلف مظاہر ہیں، نشانات ہیں جو آپ کو یہ نظر آتے ہیں، ہوا کی صورت میں، دریا کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، وباؤں کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے جانوروں کو بھی اسی وجہ سے پوجا ہے، جانوروں کو بھی اسی وجہ سے پوجا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا مظہر ہیں اور اصل قوت کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس طرح کا نظریہ انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ کہتے ہیں خود انسان ایک طرف ہے جس میں یہ قوت حیات رواں دواں ہے، فطرت اور خدا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، اس لیے یہ وحدت الوجود کی ایک کڑی ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود جو ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے جو صوفیاء کے ہاں موجود ہے، اور بلکہ صوفیاء ان سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم جب ان کی ویدات کی بات کریں گے، ویدا کی بات کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ جس ویدا کے اندر ان کے اذکار ہیں، ان کے جو شعر و اشعار ہیں یا نظمیں ہیں، اس پر جو ہے وہ صوفیاء اعتماد کرتے ہیں۔ صوفیاء وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اذکار وغیرہ اور کئی چیزیں جو ہے وہ ان سے لیتے ہیں، ان کے طریقے اور یہ وجد اور یہ کشف اور یہ حرکتیں جو ہیں ساری، جیسے کرنٹ لگ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اصل میں ان سے لیتے ہیں، جیسا کہ آگے اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے وہ کیا ہے، دو رخ ہیں حقیقت میں، اس لیے فطرت ذی حیات یا بے جان فطرت کی پرستش خدا کی پرستش ہے، خدا کی پرستش، ان چیزوں کی پرستش حقیقت میں خدا کی پرستش ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کی پوجا کرنے سے اصل خدا کی پوجا ہوتی ہے، اور یہ ان کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہما اوسطی جو نظریہ ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہندو جو ہے وہ پیپل کے درخت کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس درخت میں خدا موجود ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ میں اسی کو سجدہ کر رہا ہوں، اور مسلمانوں پر ہی اعتراض وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بھی تو حجر اسود کو پوجتے ہو اور اس کو چومتے ہو، یہ پیپل کے درخت کو پوجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں خدا موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہر چیز کو پوجتے ہیں، اور میں نے کل بھی یہ بتایا اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہر چیز کو پوجا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور حقیقت میں جس چیز کو بھی پوجتے ہیں اس ارادے سے پوجتے ہیں کہ یہ مظہر ہے اصل خدا کا، اصل خدا جو بڑا ہے اس کا مظہر ہے، مختلف صورتوں کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ یہی عقیدہ صوفیاء کا ہے، مظہر خدا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جو علی حجویری کا دربار ہے وہاں لکھا ہوا ہے مظہر خدا، اور اس طرح کے پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے جملے جو ہیں وہ کسے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں، اور اشعار جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم حجر اسود کو پوجتے ہو، اور ہم اگر جو ہے وہ کسی درخت کو یا کسی چیز کو چوم لیتے ہیں یا پوج لیتے ہیں تو آپ اعتراض کرنے لگ جاتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ حجر اسود کو ہم نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں چومتے. پہلی بات، ہم حجر اسود کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں پوجتے، بلکہ ہمیں خدا کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. اور ہم بوسہ دیتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے نہیں، ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم اس سے نفع نقصان کی امید نہیں رکھتے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. عمر یہ بات پہلے کر گئے ہیں، عمر بن خطاب اس کا جواب بہت پہلے دے چکے ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود کا بوسہ لینے لگے یا بوسہ دینے لگے تو فرمانے لگے کہ اعلم اما واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، اور اگر میں نے رسول کریم علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے کبھی نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی زندگی بھر بوسہ نہ دیتا. حجر اسود چاہے جنت کا پتھر ہے، چاہے جہاں سے بھی آیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے اس کو بوسہ دیا ہے تو ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں. لیکن ہمارے اور غیر کے عقائد کے اندر یا ان کے اس طریقے کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ اس کو مقدس مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، اور ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں نبی کی سنت اور اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کی سنت اور اللہ کا حکم سمجھ کر. اور اگر کوئی شخص حجر اسود کو، حضرت عمر کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر بوسہ دے گا تو وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ مل جائے گا، وہ بھی مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. تو ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزوں کو پوجتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، ہم میں سے بھی کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تو وہ تو ٹھیک ہے، غلط کر رہے ہیں، ہمارا وہ اسلام ہی نہیں، ہم ان کا دفاع کیوں کریں؟ اگر کوئی جاہل مسلمان ایسا کام کر رہا ہے تو وہ اسلام اس کے اندر تو نہیں، یا اس کا کام تو مسلمان اسلام نہیں ہے. اصل تو ہمارا اسلام وہ ہے جو ہماری کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، ہمارا اسلام وہ نہیں جو لوگ کر رہے ہیں. اگر کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کسی قبر کو پوج رہا ہے یا کسی مورتی کو پوج رہا ہے یا کسی چیز کو پوج رہا ہے تو وہ ہم اس کو نہیں، ہم نے نہیں کہا کہ اسلام یہ ہے یا اس کا عمل وہ اسلام نہیں ہے، یہ اس کی ایک ذاتی فعل ہے اس کا، لہذا اس کو لے کر آپ اسلام پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ اسلام کو جو ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ تمہارے اسلام کے اندر یہ ہے. اس کے بعد اگلا عقیدہ جو ہے وہ ہے موجودہ ہندوؤں کا عقیدہ آواگون. آواگون یہ جو تناسخ ارواح ہے اس کے قریب قریب ہے. یہ جو تناسخ کا عقیدہ ہے نا، تناسخ ارواح یعنی روحوں کا نسخ ہو جانا. نسخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاپی. دوسرے لفظوں میں نسخ کا معنی کاپی ہوتا ہے، میں نے اس وقت کی وضاحت کی، عربی میں کہتے ہیں نسخ، کاپی کرنا، کسی چیز کو نقل کرنا. تو یہ تناسخ کا عقیدہ جو ہے اس سے ملتا جلتا یہ عقیدہ ہے. ہندوؤں کے موجودہ جو عقائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے عقائد یہ رخ اختیار کر گئے ہیں کہ موت کے بعد ایک نئی ارضی اور زمینی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس میں انسان کو اپنی گزشتہ جنم کے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اگر پہلے جنم میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اگلا جنم اچھی شکل و صورت میں ہوگا. اور آپ یہاں اگر غور کریں تو یہ تقریباً تناسخ کا عقیدہ بنتا ہے، تناسخ کا عقیدہ یہ تقریباً اس کے قریب قریب ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھی صورت ہوگی، وگرنہ اس سے بھی بری زندگی کا آغاز ہوگا. اور اس عقیدے کے مطابق ضروری نہیں کہ انسان کا اگلا جنم انسان ہی کی صورت میں ہو، بلکہ وہ کسی جانور، پرندے، درخت، پھل، پھول یا پودے وغیرہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس عقیدے نے ہندوؤں میں تقدیر پرستی کا روگ پیدا کیا، یعنی یہ تقدیر کے خلاف ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب انسان جو ہے وہ جو دنیا میں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس جو ارادہ کونیہ ہے اس کے مطابق کرتا ہے، اور دنیا میں جو اس نے کیا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی. اور اگر انسان کا وہ بدن ہی نہیں ہوگا، اگر انسان اس صورت میں ہی قیامت کو بدلا نہیں پائے گا تو پھر وہ بدلہ کیا ہے؟ پھر وہ بدلہ ہی کیا ہے کہ اگر اس کو اس صورت میں، جس صورت میں اس نے عمل کیا ہے، اس صورت میں اگر اس کو اس کی جزا یا سزا نہ ملے تو یہ تو بالکل معقول بھی نہیں، یہ بات تو معقول بھی نہیں، عقل کے بھی خلاف ہے.
کہ جب بات یہ طے شدہ کہ انسان کی قسمت اس کے گزشتہ جنم کے اعمال سے متعین ہوگی اور ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ کیوں کر وہ مرد میدان اور باہمت اور پرعزم اور حوصلہ مند انسان کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اس عبارت کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں یہ بات ذکر کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ بات متعین ہے کہ انسان نے زندگی بھر کے اندر جو اعمال کیے ہیں وہ آخرت میں انسان کے وہ جس نے اعمال کیے ہیں وہی بدن جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس کی جزا یا سزا پائے گا۔ اگر وہ کسی پھول کی صورت میں، اگر کسی درخت کی صورت میں، اگر کسی پرندے کی صورت میں اگر وہ جزا پاتا ہے تو یہ تو وہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو قاعدے مسلمہ ہیں وہ بہت بہترین قواعد اور اصول ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ انما الجزاء من جنس العمل، انما الجزاء من جنس العمل، کہ جزا انسان کو اس کے عمل کی جنس میں سے ملتی ہے۔ اس وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ اب صاحب ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پیے گا جنت کے اندر تو وہ انسان ہوگا نا، انسانی شکل میں ہوگا، نہ کہ وہ پھل کی صورت میں ہوگا، درخت کی صورت میں ہوگا، پودے کی صورت میں ہوگا، پرندے کی صورت میں ہوگا۔ پرندے شراب پیتے ہیں، درخت شراب پیتے ہیں، پھل شراب پیتے ہیں، پھول پودے، یعنی یہ نظریہ سرے سے عقلی طور پہ ہی غلط ہے شروع سے، کہ جب انسان کے بدن نے برائیاں کی ہیں تو سزا جو ہے وہ ایک پھول کو یا درخت کو اس کی صورت میں بنا کر کیوں ملنی چاہیے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد جو ذکر کر رہے ہیں چیز، ہندوؤں کی مذہبی کتابیں کہتے ہیں ہندوؤں کی وہ کتابیں جو آریہ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی قدیم ترین تاریخی کتابیں، انہیں وید کہا جاتا ہے۔ اور وید کا معنی جو ہے یہ اصل میں سنسکرت کا جو زبان ہے نا، سنسکرت ہندی قدیم زبان ہے جو آریہ قوم کی زبان تھی، سنسکرت زبان جو ہے یہ اس کا لفظ ہے وید، اور اس کو ویدا بھی کہتے ہیں، وید اور ویدا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی علم و معرفت، یہ ذہن میں رکھیں۔ ویدا یا وید یہ سنسکرت کا، قدیم سنسکرت کا لفظ ہے، کلمہ ہے، جس کا معنی علم و حکمت، جس کا معنی کیا ہے؟ علم و حکمت یا معرفت اور حکمت۔ تو گویا کہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ویدات ہیں یہ علم و معرفت اور علم و حکمت کا خزینہ ہے، علم و معرفت اور علم و حکمت کا یہ خزینہ ہے۔ اور حقیقت میں یہ جو ویدات ہیں ان کے اندر جو آریہ قوم کے مختلف ادوار اور مختلف جو صدیوں میں کیے جانے والی رسومات، عادات اور دیگر قوموں کی عادات اور رسومات جو ہیں وہ ان کے اندر جمع کر دی گئی، کچھ ایسی بنائی ہوئی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جو ویدات ہیں، ویدات بنیادی طور پہ 4 قسموں میں تقسیم ہے۔ بعض علماء 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، بعض علماء ان کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو علماء ان کو 3 قسموں میں کرتے ہیں ان میں جو میں نے ذکر کیا دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ پہلے ہندو تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر مدینہ میں گئے، وہاں یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ ایک ذمہ دار اور مدیر ہونے کے وہاں ایک پورا جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ اس کے ذمہ دار بھی رہے، اور کئی سال تک جو ہے وہ حدیث کا درس مسجد نبوی کے اندر بھی کافی دیر تک دیتے رہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی 3 قسمیں ذکر کی، ویدات کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک ہے سمہت، دوسری ہے براہمن، اور تیسری ہے آرنیک۔ ایک ہے سہمت، دوسری براہمن اور تیسری آرنیک، 3 قسمیں بنائی۔ بعض نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تجور ویدا، سہمت یا سہم ویدا، اور اسی طرح اسرا ویدا۔ تو یہ بعض نے 4 اس کی قسمیں بنائی ہیں، بعض نے اس کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ تو یہاں پڑھتے ہیں صاحب کتاب کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں یعنی قدیم ترین تاریخی کتابیں انہیں وید کہا جاتا ہے، اور موجودہ ہندوؤں کے پاس جو کتابیں ہیں انہیں پران کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور موجودہ ہندو مذہب کی بنیاد یہی کتابیں ہیں، لیکن ان میں اکثر و بیشتر مواد تخلیق عالم کے افسانوں اور من گھڑت قصوں پر مشتمل۔ چنانچہ جو باگوت، جو ہندوؤں کے معتبر تاریخی کتاب ہے، باگوت
हिंदुओं की मोतबर तारीखी किताब है। इसके हवाले से दबस्तान मज़ाहिब के मुसन्निफ ने लिखा है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले प्राकृत यानी फितरत के जिस्म पर हस्ती का लिबास रखा, फिर 14 बुहुन तख्लीकी अशकाल को जाहिर किया। तो ये एक यानी अफसाना सा है, कोई इसकी हकीकत नहीं। हिंदुओं के माबूद, आगे इनकी किताबों को जिक्र करेंगे। हिंदुओं के माबूद जो हैं, कहते हैं कबल अज़ीं ये बात इब्तिदा ही में मालूम हो चुकी है कि आर्याई हिंदू ज़माना कदीम में एक खुदा की परस्तश के कायल थे, एक रब को मानते थे, जिसे इनके बाज़ कदीम किताबों में ईश्वर के नाम से याद किया जाता है। लेकिन दौरे जदीद के हिंदू तसलीस यानी 3 खुदाओं को मानते हैं, और यही तसलीस का अकीदा हमने पढ़ा था कि नसारा ने इनसे लिया है, और नसारा से आगे जो है हमारे बाज़ अहले बिदत ने ये नूर में नूरिल्लाह वाला अकीदा जो है वो ले लिया है, और ये अकीदा आगे जो है वो देखें आप कैसे कैसे ये बदलता है। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो इन्होंने इलाहों और माबूदों का ये जो इन्होंने अकीदा तसलीस का जो इन्होंने अकीदा रखा है, ये तकरीबन 900 कबल मसीह ये अकीदा सामने आया, अकीदा तसलीस। इससे पहले ये अकीदा मौजूद नहीं था। आगाज में जब आर्या कौम आई है, हमने कहा 1500 साल पहले ये कौम वहां आई और हिंदुस्तान के अंदर फिर फैल गए। अब वो ईरान से आए या वो रूस से आए या वो कश्मीर से थे, जैसे मुख्तलिफ हमने कल 3 कौल पढ़े हैं। तो उसके मुताबिक जब ये कौम वहां आई तो आगाज में हमने कहा कि ये अल्लाह ताला को पूजने वाले थे, एक रब को पूजने वाले। लेकिन उसके बाद तकरीबन 900 साल कबल मसीह ये अकीदा जो है सामने आया, अकीदा तसलीस, 3 खुदाओं को मानने का। और बिल्कुल ये वही अकीदा है जो नसारा का अकीदा है कि वो अब इब्न और रूहुल कुदस वाला अकीदा, वो इसी से लिया गया। और वो कहते हैं कि ये असल में जो यानी तीनों हैं, ये तीनों मिलकर एक खुदा का मजहर है, और उसका आइन और जात है, उसका आइन और उसका जात है, उसकी जात है या उसका आइन है। तो ये जो है वो कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो कोहान थे वो जमा होकर एक इलाह की सूरत इख्तियार कर गए, और उन्होंने इस इलाह को ये नाम दिया बरहमा। बाद इसको बरहमा पढ़ते हैं अलिफ के साथ, बाद बरहमा पढ़ते हैं, बाद बरहमा पढ़ते हैं। बरहमा या ब्रह्मा विष्णु और शिव। बाद इसको पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु की बजाय फिष्णु, क्योंकि अरबी में आपको बताया वी को फा पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ उर्दू में वी को वा पढ़ते हैं, विष्णु। और तीसरा है सीफा, और ये शिव कह रहे हैं, शिवा बाद इसको कहते हैं, बाद इसको शिव कहते हैं। और यहाँ एक बात मैं तंबीह कर दूं, तंबीह ये है, आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर बच्चों के लिए एक वो कार्टून से बने हुए हैं, उसके अंदर एक नाम है शिवा, वो शिवा शिव इसी से है। आपने देखा है कि वो दिखाते हैं कि वो मदद करता है, वो पता नहीं उड़ता है और कहाँ कहाँ जाके वो यानी वो किसी परेशान की मदद कर रहा होता है, किसी से कोई चीज छीन के लेके जाता है तो उसको वापस ला के देता है। और वो ये असल में शिवा जो है वो इसी शिव से है, और ये असल में क्या है, ये सीफा है, असल को सीफा कहते हैं। शिवा सीफा, वो अरबी में चूंकि फा पढ़ते हैं वी की वजह से, तो ये शिव शिवा सीफा ये एक ही चीज का नाम है, ये तीनों एक ही चीज का नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शिवा नामी कार्टून बन रहा है, ये हकीकत में वही इसकी तरफ ही उन्होंने इस मुनासबत से ही उसका नाम रखा है। तो ये इनके यहाँ जो है वो अकीदा तसलीस है, ये 3 मिलकर एक बनते हैं। इन तीनों को हिंदुओं की मजहबी किताबों में त्रिमूर्ति कहा जाता है या तरीमूर्ति कहा जाता है। तरीमूर्ति का नाम दिया गया है। याद रहे कि आजकल हिंदू इस तसलीस को टगडम या टगडम भी कहते हैं, एक तो अजीब से नाम है इनके। इस एतबार से तसलीस, तरीमूर्ति और टगडम आपस में मुतरादिफ अल्फाज है। कुछ अरसे तक तो हिंदू इस तसलीस के अकीदे पर कायम रहे, बाद में इनके यहाँ देवताओं का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ कि जो कभी खत्म होने वाला है। खुद हिंदुओं की तादाद कम पड़ गई और इनके देवता जो है वो बढ़ गए। ये बड़ी जबरदस्त बात की साहिब किताब ने, और ये जैसे कहते हैं ना एग्जैक्ट जाकर उनके जख्म पे जाके नमक छिड़का है। कहते हैं कि वो कहते हैं ना बाज जगहों पर मुलाजमत के इतने मौके होते हैं
کہ وہاں کام کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور جو لوگ کام کروانے والے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. کام کروانے والے کم پڑ جاتے ہیں, جو کام ملازم بیٹھے ہوتے ہیں, جو مطلب وہاں ڈیوٹی کرنے والے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے, گھسائے جاتے ہیں, ایک آیا دوسرا تیسرا چوتھا, اور ویلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ویلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. سعودی عرب کے اندر آپ نے سب سے بڑی اس کی مثال دیکھی ہوگی. سعودی عرب میں بہت سارے اداروں کے اندر کام کروانے والے تھوڑے ہیں اور کرنے والے ڈبل بیٹھے ہوتے ہیں, کرنے والے ڈبل بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے. انہوں نے روزگار لگانا ہے, اچھی بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں. یہ جو ہے وہ اصل ہے, یہ اس کا سیکٹری ہے, یہ سیکٹری کا سیکٹری ہے, یہ سیکٹری کا سیکٹری ہے. وہ آگے سکرتیر اور وہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب, وہ ہم وہاں یونیورسٹی کے اندر یہ چیزیں دیکھتے تھے. جب ہم شروع میں گئے ایک ہی آفس ہوتا تھا, ایک ہی آفس ہوتا تھا. اس کے بعد جی یہ مدیر ہے, یہ مدیر الادارہ ہے, یعنی ایک مدیر ہے, ایک مدیر الادارہ ہے, پھر اس کا ایک سیکٹری ہے, سکرتیر ہے اس کا, پھر آگے جا کے اس کا ایک اس کا سیکٹری ہے, پھر ایک امین ہے, پھر ایک وکیل ہے, پھر ایک فلاں. انہوں نے یہ سارے آپشن آگے بنا دیے تاکہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار دیں اور دفتر زیادہ سے زیادہ بن جائیں. تو بالکل یہی صورتحال یہاں بنی ہوئی ہے کہ جو ہندو ہیں ان کی تعداد کم ہے اور ان کے معبودوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ مبالغہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو, لیکن یہ ہے کہ مبالغہ ہے اور واقعی تعداد ان کی بہت زیادہ ہے. تو جب سب سانپوں کو پوجیں گے, مینڈکوں کو پوجیں گے, اور گائیوں کو, کتوں کو, خنزیروں کو, بندروں کو, ہر چیز کو پوجا ان لوگوں نے, تو پھر صاف ظاہر ہے تعداد تو محدود نہیں نہ رہے گی, تعداد بھی تو بہت زیادہ ہوگی. اور اصل میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے, ان کی عقل جو ہے نا وہ فی الوقت یہی تقاضا کرتی ہے کہ یہ ہر سال جو ہے وہ نئے نئے معبود بنائیں, کیونکہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, حالات بڑھتے جا رہے ہیں, حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, پوری دنیا کے اندر معاملات بڑھ رہے ہیں. تو پھر خدا بھی تو بڑھنے چاہیے نا, خدا اور ان کے الہ بھی تو بڑھنے چاہیے, وگرنہ تو پریشانی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان مضبوط ہوتا جا رہا ہے, مطلب قوت کے اعتبار سے, دفاعی پوزیشن کے اعتبار سے, تو اس حساب سے الہ بھی تو زیادہ ہونے چاہیے نا, کیونکہ پاکستانیوں کا تو ایک ہی ہے نا, اس کے مقابلے میں پھر زیادہ ہی ہونے چاہیے. اللہ المستعان. یہ ہندو کی سوچ ہے, ہم وہاں کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے, ہم ہندو کی بات کر رہے ہیں. چلیے جی, اب ان کی الگ الگ وضاحت کریں گے. برہما, برہما کیا ہے؟ ہندو عقیدے کے مطابق برہما اس عالم کا خالق ہے. برہما کو یہ کہتے ہیں کہ یہ برہما جو یہ خالق ہے, برہما جو ہے یہ خالق ہے. اچھا, اس عالم کا خالق ہے جس نے عالم کو عدم کے کٹہرے سے نکال کر عدم سے وجود میں لایا, عدم کے کٹہرے سے نکال کر وجود کے دائرے میں داخل کر دیا. ہندوؤں کے یہاں برہما کا تصور صرف اتنا ہے کہ وہ کائنات کے لیے ایک نقطہ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے اور بس, خالق نہیں ہے, نقطہ آغاز ہے. نظام عالم کے متحرک ہونے کے بعد برہما کا اس عالم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا, بس وہ آغاز کا نقطہ ہے. اور سبحان اللہ, یہاں میں بات کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرے, اللہ تعالیٰ برباد کرے, اللہ تعالیٰ غارت کرے ان فلاسفہ کو کہ انہوں نے ہر مذہب کے اندر بگاڑ پیدا کیا. ہر مذہب کے اندر ان کی کہیں نہ کہیں ٹانگ, ان کی کہیں نہ کہیں دم, ان کی کہیں نہ کہیں ہاتھ, کہیں نہ کہیں ان کی کچھ چیز نظر آئے گی آپ کو. اب یہ جو عقیدہ ہے نا نقطہ آغاز, میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے عقیدے کے جب پہلا ہم نے عقیدہ پڑھا تھا تو میں نے وہاں واضح کیا تھا کہ جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک خفیہ قوت ہے جس کو نام دیتے ہیں علت فاعلہ, علت فاعلہ یا علت کبریٰ. علت فاعلہ اور علت کبریٰ ہے, ایسی علت ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا کے وجود میں آنے کا سبب تو ہے لیکن اس میں مؤثر نہیں, یعنی اس نے کیا کچھ نہیں لیکن نقطہ آغاز ہے, سبب ہے. اور یہی چیز یہ بات کرتے ہیں, یہی یہ بات. اور ہندو مذہب سے فلاسفر پرانے ہیں, بہت پرانے ہیں, کئی ہزار سالوں سے پہلے سے وہ آ رہے ہیں, 100 نہیں کئی ہزار سال پہلے کے وہ موجود ہیں. یہ فلسفہ جو ہے یہ بیماری رومان کے اندر اور یہ جو علاقے ہیں وہاں یہ بیماری بہت پہلے کی ہے. یہ ارسطو, یہ افلاطون اور یہ بندر خاں اور یہ چندر خاں, یہ سارے بہت پہلے کے لوگ یہ موجود ہیں, بہت پہلے کے لوگ یہ موجود ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کے ہر خراب عقیدے کے اندر, ہر خراب مذہب کے اندر آپ کو ان کی کہیں نہ کہیں ٹانگ نظر آئے گی, کہیں ہاتھ نظر آئے, کہیں نہ کہیں ان کا عمل دخل ضرور ہے. تو یہی یہ بات کرتے ہیں نقطہ آغاز کی, وہی فلاسفر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ والیاذ باللہ علت کبریٰ علت فاعلہ ہے, لیکن اس کا اثر نہیں ہے دنیا کی تخلیق میں, وہ اثر انداز نہیں ہوا
اس نے یہی تخلیق کی نہیں، بس صرف سبب ہے، ایسا سبب ہے جس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بھائی دنیا میں کوئی ایسا سبب ہے جس کا عمل دخل نہ ہو؟ اگر ہم کہیں کہ ہوا جو ہے اس کا یعنی درختوں کے پتوں کا حرکت کرنا، اس کا اصل سبب ہوا کا چلنا ہے، لیکن ہوا چلا نہیں رہی، ان کو حرکت نہیں دے رہی، بس ہوا چل رہی ہے اور یہ سبب ہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہے ان پتوں پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لائٹ ہے، لائٹ کی روشنی آ رہی ہے، آپ کہیں کہ لائٹ ہے لیکن روشنی جو ہے اس کی وجہ سے نہیں آ رہی، یعنی یہ بس سبب ہے، لیکن روشنی لانے والی کوئی اور چیز ہے، یہ تو صرف سبب ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور یہی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برہما ہے یا براہما ہے، یہ صرف نقطہ آغاز ہے، اس کے بعد اس کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے، اور بس نظام عالم کے متحرک ہونے کے بعد برہما کا اس عالم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اس لیے ہندوؤں میں اس کی عبادت تقریباً معدوم ہو چکی ہے، اس کو بھول چکے ہیں، تاہم خالق کائنات ہونے کے طور پر اس کا احترام اب بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں اس کے لیے صرف 2 معبد مخصوص ہیں۔ ہندوستانی آرٹ میں برہما کو 4 بارش چہروں اور 4 بازوؤں کے ساتھ سرخ رنگ میں دکھایا جاتا ہے، کہ یہ 4 بارش چہروں اور 4 بازوؤں کے ساتھ سرخ رنگ میں یہ موجود ہے وہاں۔ ایک ہاتھ میں چمچا ہے، دوسرے میں لوٹا ہے، تیسرے میں تسبیح ہے، اور چوتھے میں وید ہے، اور چوتھے میں وید یا ویدا ہے۔ اور یہی تو ہمارے ہاں پیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی پیر کو لوٹا پکڑا دیا جاتا ہے، کسی پیر کو تسبیح پکڑا دیا جاتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا تسبیح، بڑی ساری تسبیح، ایسے جیسے وہ کوئی کسی مشین میں چلنے والا بیلٹ ہوتا ہے نا، وہ بیلٹ چلتے ہیں نا، وہ زنجیریں اور بیلٹ، وہ چین چلتی ہے، جیسے وہ گنے والی مل آپ نے دیکھی ہوگی، گنے والی مل کے اندر وہ چین چلتی ہے جس کے اوپر گنا ڈالتے ہیں، وہ چین بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس چین کی طرح تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے تسبیح پکڑے ہوتے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے، جیسے کوئی چین ہو کسی بڑی شوگر مل کا، اور وہ اس کو ایسے ایسے جو ہے وہ گرا جا رہا ہے، اور بعد میں اسپیکر پکڑا ہوتا ہے، کہتا ہے شف 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 شف، اور کہتے ہیں ہاتھ رکھ لو جہاں درد ہے، اسپیکر کھول کے وہ ایسے تسبیح گراتا ہے، اس کا جو منکا ہوتا ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا یا جس چیز کا بھی، وہ ایسے کرتا ہے شف، پڑھتا کچھ بھی نہیں، پر ایسے ایسے کیے جا رہا ہے شف شف۔ میں کہتا ہوں ہمت ہے اس تسبیح کی کہ جو بیچاری اس کے ایسے کھینچنے کو برداشت کر رہی، وہ ایسے 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 اس کو گھماتا ہے، اتنی سپیڈ سے گھماتا ہے کہ کبھی رسی بھی نہیں ٹوٹی اس کی، پتہ نہیں کب روزانہ بدلتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمت اسلام ہے اس تسبیح کو جو خالی شف 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 پہ بار بار ایسے گھمائی جا رہی۔ یہ آج کسی کو دھوکہ دینا ہو نا تو تسبیح پکڑ لو، کسی کو دھوکہ دینا ہو، کسی کے ساتھ دغا بازی کرنی ہو، فراڈ کرنا ہو، یا تو کوئی قرآن کی آیت پڑھ دو شروع میں، یا پھر یہ ہے کہ تسبیح پکڑ کے اس کو ایسے ایسے گھماؤ اور اسپیکر پکڑ کے شف شف کر لو۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگوں کا یہ یعنی عجیب نظریہ ہے، یہ سمجھنا آنے والی بات ہے۔ اللہ المستعان۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو برہما کی تصویر یہاں بنائی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں اس کو چمچا دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا خدا ہے یا کیسا الہ ہے جو کھانے کا محتاج ہے، جو کھانے کا اور چمچے کا محتاج ہے۔ اللہ المستعان۔ ہمارا رب غنی ہے، ہمارا رب غنی ہے، نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا محتاج ہے۔ ہمارا خالق واحد ہے، یکتا ہے اور غنی ہے، غنی حمید ہے، نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا محتاج ہے، نہ وہ مقام کا محتاج ہے، نہ وہ عرش کا محتاج ہے، نہ وہ آسمان و زمین کا محتاج ہے۔ بس اس کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ تو ایک ہاتھ میں چمچا دیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں لوٹا، تیسرے میں تسبیح، ان کا کوئی تعلق بنتا ہے آپس میں؟ بس یہ تعلق ہے کہ لوٹے اور تسبیح کا تو چلے تعلق بن گیا کہ پہلے لوٹے سے طہارت حاصل کرے اور بعد میں تسبیح کر لے۔ چوتھے میں وید ہے، اور اسے راج ہنس پر سوار دکھایا گیا ہے۔ راج ہنس یہ ایک طرح کی سواری ہے، وہ جیسے وہ بنایا ہوتا ہے نا گھوڑا ٹائپ، ایسے اس کو آگے کی طرف سے ایسے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب اس کو کہتے ہیں راج ہنس۔ اس کی بیوی فنون لطیفہ کی دیوی کہلاتی ہے۔ فنون لطیفہ کی دیوی دیوتا سے ہے نا، اس کی مؤنث جو ہوتی ہے نا، دیوتا کی مؤنث دیوی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ان کا دیوتا ہے اور یہ اس کی دیوی ہے۔ وشنو یہ جو ہے وہ موجودہ ہندوؤں کے یہاں اصل معبود وہی ہے۔ وشنو اور شیوا یا شیو یا سیفا، تینوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔
शिव, शिवा, सीफा। और इसमें भी विष्णु की अहमियत ज्यादा है क्योंकि ये अशिया की बका और हिफाजत का जिम्मेदार समझा जाता है, और इसकी मरकजी खसूसियत इंसानियत के साथ उसका ताल्लुक शुमार होती है। और इसकी बीवी लक्ष्मी, इसकी बीवी लक्ष्मी, जिसके नाम पर लक्ष्मी चौक मशहूर है, लक्ष्मी चौक लाहौर के अंदर, लक्ष्मी लक्ष्मण, लक्ष्मी लक्ष्मण, ये वही लक्ष्मी है, दौलत और ऐशो इशरत के नुमाइंदी है, नुमाइंदा है। हिंदुओं के यहाँ उलूहियत की ये एक इम्तियाजी खसूसियत है कि इनका इला माबूद हरकत की बजाय सुकून का मजहर होता है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि इंसानी दुआओं और इबादतों की बदौलत विष्णु को हरकत में लाया जा सके, यानी खड़ा खड़ा हरकत में आ जाता है। वो जो उनका विष्णु है ना असल माबूद, दुआएं जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उड़ेगा, उतना ज्यादा हरकत में आएगा और खुश होगा। वो कहते हैं ना, वो इंजन एक जो है वो खराब हो गया, उड़ रहा था, तो खान साहब कहने लगे कि ये इंजन खुश हो रहा है, इसको उड़ने दो। उसका वो टूट गया था अल्लाह एक, तो वो जब वो कोई चीज भी मशीनरी है वो फ्री हो जाती, फिर उसका जो बटन होता है वो काम करना छोड़ जाता है, उसको कंट्रोल करने वाला जो अल्लाह होता है वो टूट गया, तो वो इंजन जो है वो बहुत उड़ रहा था, तो वो कह रहा है ये खुश हो रहा है। तो इसी तरह ये जब ज्यादा इबादत करते हैं तो इनका ये जो इलाह है विष्णु, ये खुश होने, इसको खुशा चढ़ जाता है, ये खुश हो जाता है। तो कहते हैं कि उसको ज्यादा इबादत करके दुआएं करके हरकत में भी लाया जा सकता है। ये तो ऐसे जैसे बच्चे को आप ऐसे करो तो वो हंसने लग जाता है। बच्चे की यहाँ अगर उसकी कुख के अंदर यहाँ पेट के पास जो पेट होता है ना, पेट के पास ऐसे ऐसे करो तो वो हंसता है। बगल के नीचे अगर बच्चे को ऐसे ऐसे करो तो वो हंसता है। तो ये लगता है इनका विष्णु भी ऐसे हरकत में ही आ जाता है। और मुख्तलिफ अहम मराहिल पे इसे मादी दुनिया में नजूल पर आमादा किया जा सके, लेकिन मादी दुनिया में माबूद का आना हुलूल की सूरत में हो सकता है, इसके अलावा नहीं कि वो किसी नेक इंसान की शक्ल में आकर गमज़दा अफराद की फरियाद रसी करे। और यही कार्टून जो बना रहे हैं ये इन्हीं का मजहर है। दूसरे लफ्जों में जितने कार्टून ये बना रहे हैं, कार्टून बच्चों के, हमें कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इसके अंदर ये क्या चीजें ये कर रहे हैं। तो ये उसके अंदर ये इनका पस मंजर यही है, ये अपने माबूदों को मुख्तलिफ सूरतों के अंदर ये दिखाते हैं। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि शिवा शिवा नाम से एक कार्टून है, वो बच्चे देखते हैं, तो वो असल में उसका पस मंजर यही है। तो कहते हैं कि किसी नेक इंसान की शक्ल में आकर गमज़दा अफराद की फरियाद रसी करें, ये उसको याद करते हैं और उससे दुआएं। चुनांचे हिंदुओं के दो मशहूर माबूद राम और कृष्ण इसी विष्णु के अवतार समझे जाते हैं। याद रहे कि ये वही राम है जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद का झगड़ा चला आ रहा है, ये वही राम है जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद का झगड़ा चला आ रहा है। और हिंदू इसे राम की जाए पैदाइश करार देते हैं, इस वजह से वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं, इस वजह से वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं, वो इनको अपनी मुकद्दस जगह समझते हैं और मुसलमान इसको अपना अपनी इबादत गाह समझते हैं। तो इसी पर इख्तिलाफ ये कई जो है वो सालों से चलता आ रहा है। तो यहाँ सबब इख्तिलाफ वो जिक्र कर रहे हैं, ये जो बाबरी मस्जिद का झगड़ा है ये इस वजह से है कि ये इसको जो राम है उसकी जाए पैदाइश समझते हैं, कि उसकी जाए करार है, जाए पैदाइश नहीं जाए करार है। और यहाँ मंदिर तामीर करना चाहते हैं। इनका ख्याल ये है कि बाबरी मस्जिद की तामीर से कबल यहाँ एक राम मंदिर मौजूद था जिसे गिराकर मुसलमानों ने मस्जिद तामीर की। हालांकि जदीद तरीन तहकीकात से ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि बाबरी मस्जिद की जगह कोई मंदिर नामी जगह नहीं, कोई मंदिर नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहरहाल विष्णु बड़ा माबूद था और इसने राम और कृष्ण जो आदमियों के नाम थे उसमें खुद मुजस्सम यानी उसमें हुलूल किया है। तो खुलासा ये है कि ये जो राम और कृष्ण है इसमें जो विष्णु है उसने हुलूल किया है, हुलूल किया है। जैसे सूफिया का अकीदा है ना, अल्लाह ताला नाउज़ हुलूल फरमाता है। आपने सुना होगा बाद सूफिया की तकरीरें, वो कहते हैं दरख्तों में अल्लाह, पत्तों में अल्लाह, पहाड़ों में अल्लाह, दरियाओं में अल्लाह, हर चीज में, परिंदों में अल्लाह, चहचहाती चिड़ियों में अल्लाह, फलां चीज में अल्लाह। वो अकीदा यहाँ से तो लिया गया। तो कहते हैं कि जो असल में विष्णु इनका बड़ा माबूद है उसने दो आदमी थे, एक राम और एक कृष्ण, इनके अंदर हुलूल कर लिया था। उसके यानी हुलूल करने के बाद वो जिस्म उनका बदल गया। और ये हुलूल इंसानी शक्ल सूरत के साथ खास नहीं बल्कि जानवरों पौधों वगैरह की सूरत में भी हो सकता है। वो कहते हैं ये तो इन दोनों के अंदर हुलूल किया तो कृष्णा, और उसको जो है वो दूसरा राम का नाम दे दिया गया, राम 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 कृष्णा। लेकिन हकीकत के अंदर ये किसी और चीज के अंदर भी हुलूल कर सकता है। तो आप देख लें सूफिया के अकीदे के अंदर ये मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि एक सूफी जो है उसने देखा कि एक सूफी साहब जो है वो किसी चीज पे सवार होके आ रहे हैं, तो कहता है
کیا کہتا ہے کہ کہتا ہے دیکھیں یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ پر اللہ سوار ہے، کبھی کہتا ہے بندے پر اللہ سوار ہے، کبھی کہتا ہے اللہ پر بندہ سوار ہے. اور اس وجہ سے میں نے ابن عربی کا قول نقل کیا تھا، وہ کہتا ہے ان قلت انا رب فہو عبدی او انا عبد فہو ربی فسوا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرا بندہ اور میں اس کا رب ہوں، یا میں اس کا رب ہوں وہ میرا بندہ ہے، یا میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے، تو برابر ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس نے حلول کیا ہے، حلول کے بعد ایک ہو گیا، اور یہ اس کا عین ہے، اس کا مظہر ہے اور اس کی حقیقت ہے. یہی عقیدہ رکھتے ہیں. کہتے کہ وشنو نے کرشنا اور رام کے اندر حلول کیا، اور حلول کرنے کے بعد وہ شکل انسانی ہے لیکن حقیقت میں معبود تھا، اور اسی کی تصویر بنا کے انہوں نے تصویریں اور مورتیاں بنا کے لٹکا لی. کہتے ہیں یہ حقیقت میں مظہر ہے اس کا، وشنو کا جو بڑا معبود ہے ان کا، کرشنا اور رام. تو کسی اور چیز کے اندر بھی حلول ہو سکتا ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر ایک ہندو کے لیے اپنے معبود کو دنیاوی واقعات میں ڈھال کر لے آنا کچھ مشکل نہیں رہتا. وشنو کے بھی 4 ہاتھ ہیں. پہلے ہاتھ میں سنکھ یعنی بڑا باجا، اور دوسرے میں گرز، اور تیسرے میں چکر، اور چوتھے میں چکر یا چکر ہے، اور چوتھے میں کنول کا پھول ہوتا ہے. اور یہ انسان اور پرندے سے مرکب ایک جانور پر سوار ہوتا ہے. یہ انسان اور پرندے یعنی شکل اس کی 2 چیزوں سے ہوتی ہے. آگے والا حصہ انسان ہوتا ہے، پیچھے والا حصہ پرندہ ہوتا ہے، اور اس پر سوار ہو کے یہ جو ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. یہ جو شیوا ہے یا سیفا ہے یا شیو ہے جو ان کا دوسرا معبود ہے، کہتے ہیں ہندوؤں کے یہاں اسے وشنو کی ضد سمجھا جاتا ہے. جو کام وہ کرتا ہے اس نے الٹ کرنے، جو کام وہ کرتا ہے اگر وہ بناتا ہے تو یہ تخریب کرتا ہے، تخریب کاری کرتا ہے. وہ تعمیر ترقی کرتا ہے، یہ تخریب کاری کرتا ہے. وہ اگر زندہ کرتا ہے تو یہ مارتا ہے. وہ اگر جو ہے وہ خوش کرتا ہے تو یہ ناراض کرتا ہے. وہ ہنساتا ہے تو یہ رلاتا ہے. وہ اگر جو ہے وہ پھول دیتا ہے تو یہ چپیٹے مارتا ہے. وہ اگر کھانا دیتا ہے تو یہ کچھ اور دیتا ہے. تو یہ یعنی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو بالکل جو 2 تاریں ہوتی ہیں نا، جو مثبت اور منفی ہوتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو، یہ اس طرح ان کے معبود ہیں. وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ بالکل ایسے، یہ عقیدہ بالکل ایسے ہے جیسے مجوسیوں کے ہاں الہ الخیر اور الہ الشر کا عقیدہ ہے. ہمیں اس وجہ سے چیزیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپس میں جو مختلف مذاہب ہیں یا مختلف فرقے ہیں، ان میں کہاں لائنیں آپس میں ملتی ہیں، کہاں ان کے عقائد اور نظریات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتے ہیں، اور کہاں وہ سیم ہیں، کہاں سے اگرچہ نام کچھ تھوڑی صورتیں مختلف ہیں لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں وہ ایک ہی چیز ہے. اب انہوں نے شیوا یا شیو یا جو سیفا ہے اس کو، اور جو ان سے پہلے ہم نے پڑھا، ان دونوں کے انہوں نے مد مقابل کے طور پہ سمجھا ہے. یعنی اگر وہ تعمیر و ترقی کا کام کرتا ہے تو یہ تخریب کاری کا کرتا ہے، اگر وہ زندہ کرتا ہے تو یہ مارتا ہے، اگر وہ کھلاتا ہے تو یہ بھوکا رکھتا ہے، اگر وہ پھول دیتا ہے تو یہ آگے سے پتھر مارتا ہے، یا یہ آگے سے جو ہے وہ کوئی اور ہی چیز دکھاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو انہوں نے کبھی سمجھا ہوا ہے جیسے مجوسیوں نے الہ الخیر اور الہ الشر سمجھا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی یہ دونوں چیزیں اس کے مد مقابل، یہ پیچھے والا جو ہے نا وہ بھی وشنو اور شیوا، یہ مد مقابل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ زندگی کی پرانی صورتوں کو مٹاتا ہے، تعمیر اور تخریب کی تمام قوتوں کا مالک ہے، ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور ہزاروں کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے، ہزاروں جانیں اس کے نام پہ قربان کیے جاتے ہیں. ہندو عابد بڑی ریاستیں اور نقش کشی کر کے رہبانیت کے مدارج طے کرتے ہیں اور اس شیوا یا اس شیو کی تقریب حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، قرب حاصل کرتے ہیں. چنانچہ یعنی قربانیاں دیتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اس کا قرب حاصل کیا جائے. اور ہمارے مسلمانوں نے ان سے وہ چیز لے کر درباروں پہ کام شروع کر دیا. ہمارے مسلمانوں نے انہی سے یہ ساری چیزیں جو وہ قربانیاں دیتے تھے، بکرے ذبح کرتے تھے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ان لوگوں نے اس شیوا یا اس شیو یا اس سیفا کے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا اپنے درویشوں کے ساتھ، اور اپنے جو ان کے نزدیک ولی ہیں ان کی قبروں پہ جا کے وہی کام شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اسلام اور مسلمانوں پر جو ہے وہ مسلمانوں پر یہ ہندوؤں نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے، پاک و ہند کے مسلمانوں پر خصوصاً.
ان سے بہت زیادہ رسومات اور عادات ہم نے لی ہیں ہمارے مسلمانوں نے. تو کہتے ہیں چنانچہ ہندوستان کے اکثر سنیاسی، سنیاسی کون ہوتا ہے آپ میں سے کون بتائے گا؟ یہاں تو فقیر لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے کبھی سنا ہوگا سنیاسی، ہمارے ہاں سنیاسی آیا ہوا ہے، آپ نے سنا ہے کبھی؟ جو آپ میں سے جو لوگ جو ہے وہ کسی دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ انہوں نے سنا ہوگا یہ لفظ سنیاسی. سنیاسی لفظ سنا آپ میں سے کسی نے پہلے؟ نہیں جوگی سنا کو کہتے ہیں. سر سندھی میں تو سنیا بولتے ہیں شاید. ہاں سنیاسی کہتے ہیں. سوگی. آپ سنیں، سنیاسی کہتے ہیں جو گلیوں میں آ کر آواز لگاتے ہیں سنیاسی آ گیا، فلاں بیماری چیک کروا لو، فلاں نبض چیک کروا لو، فلاں ہاتھ چیک کروا لو. گلیوں میں گھومتے ہیں، انہوں نے توشہ گلے میں ڈالا ہوتا ہے اور اعلان کرتے ہیں سنیاسی آ گیا، بیماریوں کا جو ہے وہ تعین کرتا ہے، بیماریاں چیک کرتا ہے، نبض چیک کرتا ہے، فلاں چیز کی دوائی لے لو، فلاں چیز کی دوائی لے لو. اکثر وہ گلیوں میں گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں، توشہ گلے میں ڈالا ہوتا ہے یہاں بغل کے اندر، اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں سنیاسی آ گیا، بیماریوں کا علاج کرتا ہے، فلاں بیماری کا علاج کرتا ہے، دوائی دیتا ہے. تو یہ سنیاسی وہ ایک طریقے سے مانگ بھی رہا ہوتا ہے اور ایک طریقے سے وہ دوائی بھی دے رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ انہوں نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے. چنانچہ ہندوستان کے اکثر سنیاسی، ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں کے اندر سنیاسی وہ ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں سنیاسی سے مراد وہ درویش اور جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں. لیکن ہمارے یہاں سنیاسی اس کو کہتے ہیں جو دوائیاں وغیرہ گلیوں میں دیسی دوائیاں ٹوٹکے وغیرہ جڑی بوٹیوں کی بنائی ہوتی ہے، اس نے وہ گلے کے اندر اس نے ڈالا ہوتا ہے، وہ ایک وہ توشہ سا اپنے بغل کے اندر، تو وہ گلیوں کے اندر گھومتا ہے اور وہ دوائیاں دیتا ہے. اور بسا اوقات وہ دوائیاں کیا ہوتی ہیں، وہ خاک سی بنی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی چاک، کبھی چاک ہوتا ہے نا وائٹ وہ بلیک بورڈ پہ لکھنے والا، کبھی وہ رگڑا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ایک دفعہ میں بھی پھنس گیا تھا، میں نے بھی ایک دفعہ دوائی لی تھی تو بعد میں وہ کہتا ہے جی آپ نے دہی کے اندر ملا کے کھانی ہے. تو جب دہی کے اندر ملا کے کھائی تو وہ کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ لگ رہا تھا جیسے چاک ہوتا ہے، وہ چاک جو بلیک بورڈ پہ رگڑ کے اس کو اندر کی اور چیزیں جو ہے وہ چونا شونا پتہ نہیں کیا ملایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے. تو بہرحال لیکن بسا اوقات بہت سیانے لوگ بھی آتے ہیں، یہ بات ذہن نشین ہے کہ بسا اوقات یہ جو سنیاسی ہیں یہ جو دوائی دینے کے لیے آتے ہیں یہ بہت سیانے بھی ہوتے ہیں. ان میں سے بہت سیانے بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھی دوائی بھی دے کے چلے جاتے ہیں جو آپ کو کہیں حکیموں کی دکانوں سے بھی نہیں ملتی. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، اکثر جو ہے وہ ٹھگو ہی ہوتے ہیں. اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے جسے ترلوچن کہتے ہیں. ترلوچن، ترلوچن، ترلوچن کہتے ہیں شیو کی سب سے شیو، یہ شیو لگتا ہے اسی سے جو شیو کروانا، کہتے ہیں داڑھی کی شیو کروا لو، لگتا ہے اسی سے شیو ہی ہے. شیو کی سب سے اہم علامت ترشول ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر جوگی ترشول اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں. وہ ترشول ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو بین کی شکل کے اندر ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے جیسے گڑا نما ہوتا ہے نا، ایسے اس کو نیچے سے پکڑا ہوتا ہے ترشول، ایسے کاپا سا بنا ہوتا ہے، ایسے جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں ترینگل ہوتی ہے نا، وہ سامان اکٹھا کرنے والی، وہ جو جانوروں کے لیے توڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں ذرا ترشول. ویسے صحیح بات بتاؤں میں اس کو اور ہی سمجھ رہا تھا، میں وہ دوسرا جو جوگیوں کے ہاتھوں کے اندر ایک دوسرا ہوتا ہے نا ہمارے جوگیوں کے ہاتھوں میں وہ سمجھ رہا تھا جو کس نے جوگی کا ذکر کیا. تو یہ جو یہ والا ترشول ہے. ایک منٹ میں اس کو ذرا تھوڑا زوم کر لوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ المستعان، یہ تو کھول ہی نہیں رہا. چلیے ایسے ہی میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہا ہوں. جی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی سر. یہ والا، یہ جو تین ایسے نشان بنے ہوئے ہیں نا ایسے کر کے انگلیوں کی طرح، یہ ایسے نیچے سے اس کا بنا ہوا ہے، یہ ان کے جوگی یہ پکڑتے ہیں. ہمارے ہاں وہ جوگی دوسرا پکڑتے ہیں، وہ جو ایسے گول سا بنا ہوتا ہے، ایک تو بین ہوتی ہے، ایک دوسرا جیسے مٹکا سا ہوتا ہے نا ایسے نیچے سے بنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ، یہ جو ان کا ہے نا، یہ انہوں نے وہاں بنا کر جیسے فوارہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اس طرح کر کے اس کو ایسے بنایا ہوا ہے، اور وہاں اس کی شکل بھی بنائی ہرن کی طرح، نیچے دیکھیں ہرن کی طرح شکل بھی اس کی بنائی ہوئی. یہ دیکھیں
یہ یہاں چھوٹی شکل ہے ہرن کی شکل، اور یہاں دیکھیں آپ اس کو یہاں بنا کے باقاعدہ اس کو سوار کر کے وہ گاڑی یا ٹرک پر اس کو لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو شیوا ہے یا شیو ہے، اس کی سب سے اہم علامت جو ہے وہ ترشول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جوگی ترشول اٹھائے ہوئے یا اپنے چہروں پر ترشول کی تصویر بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے جوگیوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ اور چیز پکڑتے ہیں، یا اس کو ترشیول پڑھتے ہیں یا ترشیول، ترشول، ترشول۔ یہاں میرے پاس ڈکشنری ہے، اس کے اندر اس پر اعراب لگا ہوا ہے، اس میں اس پہ اعراب لگا ہوا ہے ترشول، ترشول۔ چلیے، کہتے ہیں شیو کی جو بیوی ہے، بیویوں میں کالی سب سے زیادہ اہمیت اور مقبولیت کی حامی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیوا یا شیو سے بھی زیادہ خطرناک اور ہیبت ناک ہے، چنانچہ بارہا اسے انسانی کھوپڑی کا جو ہے وہ گلوبند پہنے شکار کے گوشت کو پھاڑتے ہوئے خون پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تاکہ ڈرایا جائے کہ یہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے کہا وہ توڑ مروڑ کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، مارتا ہے، بڑے الٹے پلٹے کام کرتا ہے، تو یہ اس کی بیوی اس سے بھی آگے الٹے پلٹے کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ المستعان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گاؤ ماتا جس کا پیشاب پیتے ہیں، گاؤ ماتا لیٹروں کے حساب سے بکتا ہے، گاؤ ماتا۔ ہندو مذہب اور ثقافت کی بنیاد گائے بیل کی پرستش اور اس کی عظمت کا اقرار ہے، چنانچہ اور یہ ان کا گائے کی پوجا جز ہے حقیقت میں اس عقیدے کا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو اصل الہ ہے اس کے حلول کے قائل ہیں کہ وہ مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ اس کا یعنی یہ اس کے مظاہر ہیں، یہ پھول ہوں یا کوئی بھی چیزیں ہوں، ہوا ہے، آگ ہے، وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں اس کے مظاہر ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ گائے کو بھی مظہر سمجھتے ہیں، اور گائے کو سب سے زیادہ اس وقت ہندوستان کے اندر اہمیت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ گائے جو ہے اس کو ذبح کرنا، گائے کو بیچ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو اذیت دینا، اس کو مارنا، اس کی قربانی کرنا، حتیٰ کہ یہ مسئلہ ہے، وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں ہندوؤں کا مطلب زیادہ غلبہ ہے، یا جہاں زیادہ ہندو رہتے ہیں جس محلے کے اندر، وہاں اگر کوئی مسلمان گائے کی قربانی کرتے، گائے بیل وغیرہ کی، تو وہ تو گیا۔ اس طرح اگر گائے کو چھیڑ چھاڑ کر دیا، اس کو مارا، یا مطلب اس کو کچھ اذیت دی آپ نے یا نقصان پہنچایا، تو اس کی خیر نہیں۔ تو کہتے ہیں ہندو مذہب اور ثقافت کی بنیاد، اور یہ جو موجودہ حکمران ہے، موجودہ جو حکمران ہے مودی صاحب، کیا اس کا مودی نام ہے کیا ہے، یہ بھی گائے کا پیشاب پینے والا، سب سے زیادہ اس نے پیا ہوگا، سب سے زیادہ اس نے پیا ہوگا۔ میرے نزدیک جہاں جیسے میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، تو اس نے سب سے زیادہ، میرے خیال میں تو کئی لیٹر پی چکا ہے یہ، اللہ المستعان۔ تو گائے بیل کی پرستش اور اس کی عظمت کا اقرار ہے، چنانچہ ہندوؤں کی قدیم کتابوں، ویدوں اور جدید پرانوں میں بھی گائے کی پرستش اور اس کی تعظیم کا ذکر موجود ہے، جس کی وجہ سے ہندو معاشرے میں گائے کو ایک دیوتا کی حیثیت حاصل ہے۔ بلکہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں تو گائے کے متعلق یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ سارا جہان اور کل دیوتا گائے ہی کا سراپا ہے، یعنی جتنے ان کے دیوتا ہیں ان کا مظہر ایک چیز میں ہے، اور وہ گائے۔ بڑی عجیب بات ہے، پہلے ایک سے کئی بنائے، اب کئیوں سے ایک بنا دیا، پہلے ایک سے کئی بنائے، اب کئیوں سے ایک گائے بنا دی۔ کہتے ہیں یہ کئی دیوتوں کا مظہر ہے، یعنی آپ کو الگ الگ برانچز میں جانے کی بجائے ایک گائے کا پیشاب پی لینا چاہیے، منہ پہ مل لینا چاہیے، کپڑوں پہ گرا لینا چاہیے، آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے یہ بہتر ہے۔ کیا کیسا زبردست شارٹ کٹ راستہ ہے کہ آپ کئی دیوتوں کے سامنے جا کے، دیوتاؤں کے سامنے گریں اور وہاں جائیں چل کے، تو آپ اپنے گھر میں گائے کھڑی ہوئی ہے، اس گائے کا پیشاب لے لیں اور اس کو اوپر مل لیں، اور ناؤز باللہ اس کو کپڑوں پہ مل لیں اور پی بھی لیں کچھ اس میں 2-4 لیٹر، تو کہتے ہیں یہ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے دور حاضر میں، جیسے وہ ہوم ڈلیوری ہوتی ہے نا، چیزیں گھر میں پہنچاتے ہیں، تو آپ کے گھر میں گائے کھڑی ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ واہ کیا کمال شارٹ کٹ راستہ بتایا ان لوگوں نے۔ وہ پہلے ایک سے انہوں نے کئی کیے، اب کئیوں سے ایک بنا دی، برانچز کم ہونا شروع ہو گئی۔ سارا جہان اور کل دیوتا گائے ہی کا سراپا ہے، اور اتھر وید میں لکھا ہے کہ یہ بیل ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے مسلمان کے اندر موجود ہے، یہ عقیدہ ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے 2 بیلوں کے سینگوں پر ہے، یہ زمین جو ہے یہ 2 بیلوں کے سینگوں پر ہے، اور وہ جب ہلتے ہیں، تھک جاتے ہیں کھڑے کھڑے، تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اپنے کانوں سے کئی مسلمانوں سے سنا ہے،
اپنے کانوں سے میں نے کئی جاہل مسلمانوں سے سنا ہے، کہتے ہیں یہ زمین جو ہے دو بیلوں کے سینگوں پر ہے، اور وہ جب تھک جاتے ہیں نا اس وقت یہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے زمین اور زلزلہ آتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کتنا کفری عقیدہ ہے، کتنا کفری عقیدہ ہے یہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زمین کو جو ہے وہ ٹھہرنے والا بنایا، قرارن، برقرار رہنے والا، ٹھہرنے والا، اور اس طرح ہم نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ اس کو ہم برقرار رکھ سکیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بیلوں نے اٹھایا، بیل جو ہے اس کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بیل اپنا سینگ بدلتا ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ بعض لوگ آ کر دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ حدیث ہے، سو اس کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ یہ تو ایک ہندوانہ نظریہ ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ میڈیا کی وجہ سے مسلمان ہندو ثقافت سے انتہائی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ میڈیا آج کل 3 طاقتوں کے ہاتھ کھلونا بنا ہوا ہے، ہندو، یہودی، عیسائی، ہندو، یہودی، اور تیسرا ایک اور شامل کر لیں، اور وہ ہے رافضہ، خبیث قوم۔ اگر وہ بھی ساتھ ملا لی جائے تو میرے خیال میں یہ 4 جو ہیں وہ بن جائیں گے، ہندو، یہودی، عیسائی اور رافضہ شاید صاحب کتاب نے مسلط کو دیکھا ہے، ورنہ رافضہ کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا یہاں چوتھے نمبر پر رافضہ ہے۔ اور چونکہ یہ تینوں طاقتیں آخرت کے تصور کو بالکل جو ہے وہ بلا چکی ہیں، اور ان کے ذہنوں میں اب آخرت کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، اس لیے وہ بے دریغ اس ذہنیت کو پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا مسلم نوجوان اس چیز پر توجہ کیے بغیر ان کے دام و فریب کا شکار اور عقیدہ آخرت سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، گائے پرستی ہندوؤں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور قدیم اور جدید دور میں اس کا اثر اتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے کہ ہندو اسے مقدس سمجھ کر اس کے گوبر کے ذریعے جو ہے وہ اس کے گوبر کے ذریعے چن کر کھاتے ہیں، اس کے گوبر کے ذرے چن کر کھاتے ہیں، اور اس کے گوبر کا پانی نچوڑ کر پیتے ہیں، جیسا کہ ہندوؤں کی کتاب مہابھارت میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی ایک اور مقدس کتاب منو سمرٹی اصل نام ہے، سمرتی نہیں ہے، اصل سمرٹی نام ہے، جیسا کہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی نے ذکر کیا ہے۔ تو ان کی کتاب منو سمرٹی میں ہے کہ گائے کا گوبر اور پیشاب گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مہاتما گاندھی کا اب بھی کہنا ہے کہ ہندوستان میں جب تک ایک گائے بھی ذبح ہوتی رہے گی اس وقت تک ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا مسلمانوں کو نکال دو یہاں سے، کہ مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اور سوامی دیانت نے لکھا ہے کہ گائے ذبح کرنے کے جرم میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ذبح کرنا چاہیے تاکہ گائے جو ہے وہ اس کو خوش کیا جا سکے اور گائے راضی ہو جائے، تاکہ گائے زیادہ پوچھل ہلائے، زیادہ دم ہلائے۔ یہ تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر آتا جا رہا ہے، اور وہ گائے کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنے لگے ہیں، اور ان کی اولین ترجیح چھوٹے گوشت کو حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ ذہنیت کے اس معیار کو سنت نبوی کے مطابق تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے جی، گاؤ ماتا کے متعلق ایک انوکھا حکم، چلیے اس کو بھی پڑھ لیں۔ گائے چونکہ ایک مقدس جانور ہے، اس لیے ہندو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ شودروں، جو نچلے طبقے کے ہندو ہیں نا، انشاءاللہ یہ طبقات ہم پڑھیں گے، انہوں نے کل مختصر سے ذکر کیے ہیں، ان کے کام کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ان کی تفصیل اگر آگے آئے گی تو ٹھیک ہے، تو ہم اس کو تفصیل کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو شودر ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوتا ہے الہ اس کے قدموں سے پیدا کیے گئے، اس کی ٹانگوں اور اس کے قدموں سے نکالے گئے، کچھ منہ سے نکالے گئے جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، کچھ منہ سے نکالے گئے جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، جیسے کہ برہما ہے، برہما کہتے ہیں برہما کے منہ سے نکالے گئے اور وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ کاشتر ہیں، خشتری جس کو کہتے ہیں، خشتری جو کہتے ہیں کہ ان کو اس کے بازوؤں سے پیدا کیا گیا الہ کے، اور تیسرے ہیں ویش ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو الہ نے اپنے ران سے پیدا کیا ہے، اور یہ سب سے چوتھا جو درجہ نیچے والا ہے یہ شودر ہیں، جن کو اپنے پاؤں سے دیوتا نے پیدا کیا، نچلے ذات کے ہندو، ان کو کہتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے اور یہ گندے کام کرنے کے لیے ان کو رکھا ہوا۔ کیسا الہ ہے وہ، کیسا معبود ہے والعیاذ باللہ، کہ جو اپنے بندوں میں تفریق کرتا ہے، کسی کو گٹر صاف کرنے کے لیے، کسی کو تعلیم و تعلم کے لیے، سیکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہ انشاءاللہ ہم واضح کریں گے اگلے لیکچر میں کہ ان کے ہاں یہ روحیں جو ہے نا، ان کے ہاں روحوں کے درجات ہیں، مقامات ہیں، اسی طرح ان کے دنیا کے معالم ہیں، دنیا کے ان کے ہاں کیٹاگریز ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کے کئی درجات ہیں، پھر آگے روحوں کے کئی درجات ہیں،
آگے ان کے ہاں روحوں کے کئی درجات ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ روحوں کے اندر ستوکن ہے، سموکن ہے اور رجوکن ہے۔ روحوں کے اندر ستوکن ہے، سموکن ہے، رجوکن ہے، یہ تین روحیں، اور ہر ایک کی خوبی اور خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں کوشش کریں گے اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے یہ کیا ہے۔ دنیا اور عالم جو جہان ہے اس کے درجات ہیں، اور یہ درجات اصل میں روحوں کے اعتبار سے، تو روحوں کے آگے الگ الگ ان کے مراتب ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کیا مراتب ہیں اور اس کے کیا کام ہیں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس گائے ہو، بلکہ ویدوں میں یہ حکم یعنی ان کے پاس ہی ہونی چاہیے، ان کے پاس جو ہے شودر ہندوؤں کے پاس گائے ہو، بلکہ ویدوں میں سے یہ حکم، ویدوں میں یہ صراحت کے ساتھ یہ حکم موجود ہے کہ اگر گائے شودروں کے پاس ہو تو ان سے اسے چھین لینا چاہیے، ان کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ یہ ایک مقدس جانور ہے، یہ شودروں کے پاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اس سے اوپر والے جو ہیں، جو کشتری ہیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ برہما ہیں، یا پھر جو ہے وہ ویش ہیں، ان کے پاس ہونا چاہیے، شودروں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ فائدہ، ہندوؤں نے خود ہی اپنے آپ کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ سب سے اونچی ذات برہما ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کو ذکر کر دیا انہوں نے، برہمن ہے، اس کے بعد کھشتری ہیں، اس کے بعد ویش ہیں، اور سب سے آخر میں شودر ہے۔ اور ذات پات کی تفریق ہندوستان میں آج بھی اس حد تک موجود ہے کہ اسٹیشن پر موجود ٹھنڈے پانی کی لگی جو ٹوٹیاں ہیں، برائے لکھا ہوتا ہے وہاں، یعنی ٹوٹیاں لکھنا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں کہ وہاں جو ٹوٹیاں ان پر لکھا ہے، ٹوٹیاں برائے برہمن، برائے شودر کی تفریق علامات کے طور پر لکھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے ایک دوسرے کا پانی پینا بھی حرام ہے، اور باہمی نکاح تجارت بھی حرام ہے۔ چونکہ شودر وہاں بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، خود ہندو بھی انہیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے انہیں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، لیکن غربت ان کی راہ میں حائل ہے، جن کا فوری حل یہ ہے کہ انہیں اپنی سالانہ زکوٰۃ کے ذریعے مالی امداد باہم پہنچائی جائے تاکہ اسلام کچھ دلی سے قبول کر سکیں، اور انہیں مؤلفۃ القلوب جو مصارف زکوٰۃ میں ایک مصرف ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اسے قرار دیا جائے، تو اس صورت میں یہ مصارف زکوٰۃ کی آیت قرآنی کا مصداق بن سکیں گے۔ چلیے جی، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہ انہوں نے جو مختلف ان کے طبقات ہیں یہ انہوں نے ذکر کیے، لیکن اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کے کام کیا ہیں اور یہ کہاں سے پیدا کیے گئے میں نے اشارہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تفصیل ان کی کہ ان کے کام کیا کیا ہیں ہر ایک کے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح ان کے ہاں جو جہان ہے اس کے جو درجات ہیں، اور پھر آگے روحوں کے درجات ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ان روحوں کی کتابوں پر واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔